اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ لہب کا تعارف، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 111 نمبر پر ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس پہ کسی بھی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں، جس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلی آیات کے لفظ لہب کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی۔ متعدد روایتوں سے واضح طور پہ معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ چچا، جو کہ ان کے بالکل پڑوس میں تھے، دونوں کی دیواریں آپس میں جڑی ہوئی تھی، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے اور دین حق کی تبلیغ کے معاملے میں بھی ان کی بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا، اور یہ دونوں خاندانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا ہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اس میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ ابن سعد و ابن شام کی سے روایت ہے۔ یہ اس شخص کا حرکات تھیں کہ جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بپھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب اعلان رسول اللہ کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے عام رواج کے مطابق ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واسباہا کا نعرہ بلند کیا۔ جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے انداز آخرت کے بارے میں ایک مدلل مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔
مدلل اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اس نے اس موقع پر انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا، تبعاً لک الہذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ چنانچہ اس رویے اور اس جملے کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اسے ترکی بترکی جواب دیا گیا کہ ہاتھ تو دراصل تمہارے ٹوٹے ہیں اور تم اپنی بیوی سمیت دہکتی آگ کے گڑھے میں بھی گر چکے ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے، وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔